ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان میں مسائل ہیں لیکن مسائل کے حل کے لیے بندوق اٹھانا حب الوطنی نہیں، مسائل ڈائیلاگ اور مشاورت سے حل ہوں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ملک ہیں، فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان دشمن ملک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ڈائیلاگ کا مقصد سرکاری گفتگو نہیں بلکہ عوام کی بات ہے۔ بلوچستان ملک کا امیر ترین صوبہ ہے، اس کے وسائل پر پہلا حق صوبے کے عوام کا ہے۔ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت اور جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد سرکاری بات نہیں کرنی بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اعتماد کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ۔ بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ ذخائر ہیں اولاد کے، معدنیات کے، ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے۔ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے۔ حلفن کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بیان دے دیا، کہا انہیں بلڈ پریشر کی ادویات دی جا رہی ہیں لیکن صحت سے متعلق فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس عمر میں بلڈ پریشر کا مسئلہ عام بات ہے۔ یہ بھی کہا بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی بیماریوں کا مذاق بناتے تھے، نہیں کہتا یہ بدلہ ہے لیکن ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں، آپ نے تو سیاست کو ہی گٹر میں ڈال دیا۔ الفن کہتا ہوں عمران خان صاحب کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکم تھا کہ اسپتال میں جایا گیا، میں نام بھی لے سکتا ہوں کا ذاتی ڈاکٹر جس نے یہ بات بتائی اور جس کو بتائیے یہاں ہاؤس میں ہے وہ بلڈ پریشر کی ان تھوڑی بہت شکایت ہے، عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایکسپیرینسز ہیں جیل کے وہ سناتا نہیں۔ مجھے جناح ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں پہ میرا آپریشن ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل کا جو سائیکاٹرسٹ تھا اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ خان صاحب نے ویڈیو مانگی ہے کہ میرا واقعی آپریشن ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا۔ ان کا اس وقت ضمیر نہیں جاگ رہا تھا۔ پلیٹلیٹس کا ایک ایشو بنایا گیا تھا اس زمانے کے۔ عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ میں جا کے یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں جینوئن بیماریوں کا مذاق نواز شریف کا اڑائیں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ آپ نے تو اسٹینڈرڈز پالیٹکس کے جو ہے وہ گٹر میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کروا دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی کو سیکیورٹی کی وجہ سے پیمز اسپتال لے جایا گیا، صحت مند قرار دینے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو گزشتہ شب اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ قیدی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے کے دوران موجود رہی۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ دیر بعد مزید تفصیلات شیئر کی، بتایا طبی معائنہ پیمز میں کرایا گیا جس میں الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ عطا تارڑ نے پیمز لے جانے کی وجوہات بھی بتا دی، کہا پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جو سیکیورٹی کی صورتحال الشفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے لکھا ان کو پہلے بھی طبی سہولتیں فراہم کی جاتی رہی ہیں، اب بھی جب ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بتایا کل پی ٹی آئی ارکان سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالت کا فیصلہ نہ مان کر انہوں نے ہٹ دھرمی کی، جو خود آئین و قانون سے بالا سمجھتے ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ اسد کیسر نے کہا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کل ہم نے عدالت جانا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال داخل کیا گیا، نہ علاج ہوا، ہم جد و جہد کریں گے، دوبارہ عدالت جائیں گے۔ کورٹ پہ جا رہے ہیں جو انہوں نے ہٹ درمی کی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ کل تو ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے اور وہاں کیس داخل کریں گے
اور اس کے علاوہ جو 27 کا ہمارا تحریک ہے اس کے اوپر پوری توجہ رکھیں گے. سپریم کورٹ کے لیٹر میں بڑا کیٹیگری کے لیے لکھا تھا کہ اس کو آپ شفٹ کر لیں. وہ اس کی ایک ٹیم بنے گی. اس ٹیم میں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب اس کے ممبر ہوں گے. ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر اس کا علاج ہوگا. دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہے, نہ اس ہاسپٹل میں لے کے گئے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہم اسٹرگل کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ جائیں گے. شفا اسپتال کے باہر سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ بانی کو وہاں لے جایا جاتا. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی AIY سے گفتگو. کہا حکومت کے خلاف کوئی سازش یا گڑبڑ نہیں ہو رہی. بانی کے اسپتال منتقلی معمول کا فیصلہ تھا. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. PTI کو منجن بیچنے دیں. شفا ہاسپٹل کے باہر ہماری ایڈمنسٹریشن, ہماری پولیس, اس کو تعینات کیا گیا تھا کہ وہاں سیکورٹی ارینجمنٹس کو فول پروف بنایا جائے. شفا کے باہر جو صورتحال تھی وہ ایسی نہیں تھی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پہ خان صاحب کو لایا جاتا. اس لیے وہ ڈاکٹرز جو کہ شفا کے تھے وہ پیمز ہاسپٹل آ گئے. عمران خان صاحب کا وہاں پہ معائنہ ہوا. اگر ایک ہاسپٹل کے اندر اس کو انشور نہیں کیا جا پا رہا تھا اور دوسرے اسپتال میں وہی فیسلٹی, وہی ڈاکٹرز, وہی ٹیم بھیجی گئی, ان کا معائنہ ہو گیا, تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے روگردانی نہیں ہے. نہیں, حکومت کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی آپ کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کہیں. یہ ایک معمول کا فیصلہ ہے. PTI کے لوگ تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاید کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اس طرح کے فیصلوں سے نہ کوئی تبدیلی آتی ہے نہ آ رہی ہے. باقی ظاہر ہے انہیں بھی اپنا سیاست کرنی ہے, منجن بیچنا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بانی PTI کی اسپتال منتقلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی. ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی درخواست دائر کی گئی. نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی ہے. استدعا کی گئی ہے بانی کی اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے. عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا. مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا. متفرق درخواست منظور کر کے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان غیر ملکی پراکسیز ہیں جو بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو. کہا بلوچستان کی تقدیر بلوچ عوام کے ہاتھوں میں ہے. بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت کی ملاقات. دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنانے کا عزم. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان غیر ملکی پراکسیز ہیں جو بلوچستان کی ترقی روکنے اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قوم کے اجتماعی عزم اور غیر متزلزل رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے. دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب اور بلوچستان کی حقیقی صلاحیت, ترقی اور عوامی امنگوں کو اجاگر کیا جائے. فیلڈ مارشل نے کہا بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں. نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سماجی رہنماؤں کے امن, سماجی ہم آہنگی اور مثبت قومی مکالمے کے فروغ میں کردار کو سراہا. بلوچستان کی اہم شخصیات اور شرکاء نے غیر ملکی اسپانسرڈ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا. کہا سچ غالب آئے گا جبکہ دشمن قوتوں کا جھوٹا بیانیہ اپنے ہی پروپیگنڈے اور فریب میں دفن ہو جائے گا. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 49 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے مشترکہ کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسیز کا صفایا کیا.
خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 12 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ بنو، شمالی وزیرستان اور اکزئی خیبر اضلاع میں کارروائیوں کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ بلوچستان کے اضلاع مستونگ، مچھ، خوزدار اور پنجگور میں 37 دہشت گرد مارے گئے۔ 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ہتھیار، دھماکہ خیز مواد اور ریموٹ کنٹرول آلات قبضے میں لیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے GHQ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔